اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آج 8 محرم ہے. آج کی مجلس جو ہے وہ شہزادے عباس سے منسوب ہے. جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج تھوڑی سی گفتگو جو ہے ایک الگ سے ہوگی. کچھ چیزیں دیکھیے، میرے اندر ایک بڑی کمی ہے، میں کسی چیز پہ ضد نہیں کرتا. اگر آپ کو بات آپ کے حلق کو اترے تو مانیے گا، اگر نہ اترے تو نہ مانیے گا، لیکن کوئی دلیل ضرور لے کے آئیے گا. مولانا یہ دلیل سے آپ کی بات کٹ رہی ہے، بات کو سمجھ میں نہیں آئی ہماری. اور میں جو بھی پڑھ رہا ہوں، جو اب تک پڑھ چکا، اب تو بس ایک مجلس کرنی بچی ہے. میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میرا ٹیلی فون نمبر لے سکتے ہیں، اس کے بعد آگے مجھ سے بات کر لیجیے. ابھی تو میں آپ کے شہر کناڈا، اور اب تو کوئی کناڈا، انڈیا، پاکستان کوئی دور نہیں رہ گیا ہے. اب تو موبائل گھمائیے، نمبر ملائیے، بس ٹائم کا خیال رکھیے گا. کس ٹائم کبھی آپ اپنے حساب سے ٹیلی فون کر لیں اور رات کو وہاں 2 بج رہے ہوں اور میری گھنٹی بج رہی ہے ٹرن ٹرن ٹرن. ہاں میں دیکھ رہا ہوں. بہرحال عزیزان گرامی، کل بات جو پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم کو حبیب کہہ کے پکارا. دیکھیے، بات کو میں یہیں سے شروع کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور 3 چیزیں میرے ساتھ چل رہی ہیں. اور نفس کی آمد و سود کی اجل کے پہرے میں تم ایسے وقت میں آئے کہ کچھ کہاں نہ گیا. ساری باتیں رہ گئیں. عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، اور ایک محمد عربی ہیں، اور ایک شہزادی کون ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. اور قرآن مجید ایک بہت ہی پاک و پاکیزہ مالک کائنات کا کلام ہے، جو لوح پہ محفوظ ہے، اور لانے والی ذات کا نام ہے حضرت ابراہیم. ٹائٹل ہے روح الامین. عزیزان گرامی، جب بات آ گئی ہے تو 2-4 منٹ سن لیجیے اور پھر انشاءاللہ بات آپ آگے بڑھاؤں. دیکھیے، کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو رائٹر اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے. مصنف جو ہے وہ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے کہ بھئی مجھے ان موضوعات کے اوپر کتاب لکھنی ہے، اور اس کے اتنے چیپٹر ہوں گے، اس کے اندر اتنے ابواب ہوں گے، اور اتنے اس کے اور ان موضوعات کے اوپر کتاب ہوگی. شیر سعدی نے کتاب لکھی، گلستہ حکایات کی کتاب ہو گئی، دوستہ نظم کے اندر آ گئی. اور حافظ کا کلام اٹھا کے دیکھ لیجیے، حافظ کا کلام جو ہے وہ شاعری ہے، تصوف کی شاعری ہے. فلسفے کی جب کوئی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں فلسفے کی کون کون سی بحثیں ہیں، اس کے اوپر بدیہات ہے، فلکیات ہے، کون کون سی چیزیں، اس میں بحث ہوتی چلی جائے گی. اور عزیزان گرامی، جو مصنف ہوتا ہے یہ ذہن میں پہلے خاکہ تیار کر لیتا ہے کہ مجھے ان موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے اٹھایا ابھر کا چپکا دیا، ادھر کا پیمنٹ ادھر لگا دیا. کالے کرتے میں لال پیمنٹ کبھی نہیں لگتا ہے. ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ لال کرتے میں کالے کرتے میں لال پیمنٹ لے جا کے لگا دے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی تو ایک ذہن میں پروفیسر کانٹ ہے، بہت بڑا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے اس کا نام سنا ہے، اور انگریز ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا کردار ہے. اس نے جب اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، پروفیسر کانٹ، یاد رکھیے گا، اور اس نے اپنے ایک دوست کو اسے پڑھنے کے لیے بھیجا. آٹو بایوگرافی خود نوشت اپنے بارے میں جو کتاب لکھی جاتی ہے اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، خود نوشت کہتے ہیں. وہ لکھی اور اس نے اپنے ایک دوست کو پڑھنے کے لیے بھیجی کہ اسے پڑھیے. کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کتاب کو بند کر کے کانٹ کو واپس کر دی. اس نے کانٹ کو واپس کر دی اور اس کے نیچے ایک نوٹ لکھ دیا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کم سے کم پہلے 5 کلو دیسی گھی کھانا چاہیے، اس کے بعد اس کتاب کو ہاتھ لگایا جائے. یعنی کہ وہ اتنی ثقیل، اتنی مشکل کتاب تھی کہ اس کے دوست کو پڑھنے میں دشواری آ رہی تھی. لینگویج بڑی سخت تھی، ثقیل تھی، مشکل تھی، ساری چیزیں تھی. واپس ہو گئی. تو اب عزیزان گرامی، خالق کائنات کا کلام، خالق کائنات کا کلام، جہاں ذہن بشریت تھک کے چور ہو جائے، ہمارا جس نے ذہن بشریت کو خلق کیا ہے اس کا کلام، اس کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی تو دماغ چاہیے، عقل کی ضرورت ہے. اور جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کتاب لکھنے سے پہلے لکھنے والا مصنف، رائٹر، اس کا ایک چھوٹا سا دیباچہ لکھ دے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے شروع کر دیا. اس کا ایک دیباچہ لکھے گا، اور دیباچہ پریفیس، میں نے ابھی کتاب دی ہے تاریخ احمدی، اس کا بھی دیکھیں، اس میں بھی ایک پریفیس لکھا ہوا ہے. پریفیس دیباچہ، پریچے ہندی میں پریچے کہتے ہیں. کچھ لوگ انٹروڈکشن لکھ کر دیتے ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں. دیباچہ لکھا جاتا ہے. دیباچے کا مطلب یہ ہے
کہ پہلے آپ کتاب سے پہلے دیباچہ پڑھ لیجئے، اس دیباچے کو پریفیس کو پڑھ لیجئے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کتاب پڑھیے گا، کتاب نہ پڑھیے گا، کیونکہ مصنف نے اس میں بتلا دیا کن کن موضوعات کے اوپر بحث ہوئی ہے، کن کن چیزوں کے اوپر ہم نے اس کتاب میں بحث کی ہے۔ پہلے برائے کرم اس دیباچے کو پڑھ لیجئے، اگر دیباچہ ہاتھ آ جائے تو آگے بڑھیے گا، ورنہ پیچھے لوٹ جائیے۔ مالک کائنات تیری اتنی مضبوط کتاب، کیا تو نے اس کا کوئی دیباچہ لکھا؟ کیا کوئی تو نے اس کا دیباچہ لکھا کہ ہم اس پریفیس کو پڑھ لیں گے، اگر وہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو ہم قرآن کو پڑھیں گے، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو ہم تراویح تک محدود رکھیں گے۔ مہینے میں ایک دن جا کے رکھ کے سنا دیا کریں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بتلا کیا تو نے اتنی مضبوط لافانی کتاب صبح قیامت تک قلب رسالت پہ نازل ہوئی، روح الامین لے کر آئے، کیا تو نے اس کا کوئی دیباچہ لکھا کہ ہم اسے سمجھ لیں، ہم اسے پڑھائیں؟ مشیت کی آواز آئی، تو نے غور نہیں کیا، تو نے توجہ نہیں کی۔ میں نے کسی سورے کو 2 مرتبہ نازل نہیں کیا، میں نے سوائے سورہ حمد کے 1 مرتبہ میں نے اس کو جزو قرآن بنایا، اور 1 مرتبہ اس کو دیباچہ قرآن بنایا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سورہ حمد سمجھ لینا، سورہ حمد سمجھ میں آ جائے گا تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پڑھنے والے، یہ میرے اور تیرے درمیان میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو نے دیباچہ لکھا، میں نے بھی لکھا، تو خالق ہم مخلوق، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو معبود، ہم عبادت گزار عابد۔ تیرے اور ہمارے دیباچے میں کچھ فرق ہونا چاہیے، یہ تو سبھی لکھتے ہیں دیباچے، متوجہ ہیں یا نہیں؟ بھائی سب لکھتے ہیں دیباچے، تو نے لکھ دیا تو کون بڑی بات ہوئی؟ کوئی فرق ہونا چاہیے۔ کہ سن، میرا پورا دیباچہ نہ پڑھنا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ لے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آ گیا تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معبود، یہ نالائق بندہ پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہے، اپنے دیباچے کو کچھ اور آسان کر دے، کچھ اور آسان کر دے۔ مشیت کی آواز آئی، بسم اللہ پوری نہ سمجھنا، صرف بسم اللہ سمجھ لینا۔ اگر بسم اللہ سمجھ میں آ گئی قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ معبود، پھر جسارت کر رہا ہوں، کچھ اور آسان کر دے۔ پھر مشیت کی آواز آئی، بسم اللہ کی بے سمجھ لے۔ کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ اگر یہ بسم اللہ کی بے سمجھ میں آ گئی تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ آنے والے بس آخری مرتبہ، اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور آسان کر دے۔ کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ سمجھ لے۔ بسم اللہ کی بے کا نقطہ سمجھ لے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اب سمجھ میں آیا صاحب نہج البلاغہ کا جملہ، انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ علی ہے دیباچہ قرآن۔ نہیں سمجھ رہے؟ علی ہے دیباچہ قرآن۔ اگر علی کو سمجھ لیا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمیں ایسے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو مائک ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ میرے کو دیکھیں سب مطمئن بیٹھے، کوئی باہر جا کے پوچھے، دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی پہنچاتا ہے یا کچھ اور پہنچا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں یا کچھ اور کہہ رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ جائیے جا کے باہر دیکھیے، کوئی بڑا زحمت تو کریے۔ نوجوان کھڑا ہوگا کہ مولانا مجلس کو طول نہ دیجیے، یہ الیکٹرانک ہے۔ الیکٹرانک کی خوبی یہ ہے کہ جو اس سے کہا جاتا ہے وہی پہنچاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے الیکٹرانک کا ترجمہ کیا، الیکٹرانک کا ترجمہ ہے نور۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور وہی پہنچاتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ ارے تمہارا بنایا ہوا الیکٹرانک اتنا مضبوط
اور جسے ذات پروردگار بنائے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شہزادی اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا، مجلس پڑھوا دیجیے گا. آج 8 محرم میں عشرہ ختم ہو گیا. شہزادی نے یاد رکھیے گا 5 بچے ہیں. شہزادی نے عباس کو سلام کہلایا. جناب عباس کو سلام کہلایا. بلانے کے بعد کہا زینب سے، اے میری لاڈلی، میرے لال کو میرا سلام کہہ دینا. پوری کائنات سلام کرے نبی کو، اور نبی سلام کرے فاطمہ کو، اور فاطمہ سلام کرے عباس کو. اب ایک لفظ پھر آپ کے حوالے کروں اگر آپ متوجہ ہیں. عزیزان گرامی، ہم بڑی تیزی سے مراسم میں بھی مل جائے گا اور روزمرہ کی زبان میں بھی ایک لفظ استعمال کر جاتے ہیں. ہم مولا عباس بڑے بہادر تھے، بہت بہادر تھے. کیا آپ نے ناپ لیا کتنے بہادر تھے؟ کوئی پیمانہ تھا آپ کے پاس جس سے آپ نے ناپ لیا کہ اتنے بہادر تھے؟ عباس کو بہادر کہنا میرے مولا کی توہین ہے. یہ یاد رکھیے گا. بہت نازک سی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کبھی مولا عباس کو آپ بہادر نہیں کہیے گا. پہلے بہادر کی ڈیفینیشن تو پتا چلے کہ بہادر کہتے کسے ہیں. بہادر اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں گن بم دے دیں، کچھ بھی دے دیں، اور کہیں جاؤ وہاں جا کے یہ حملہ کر دینا، مر جانا، جنت مل جائے گی. کیا بات ہے. جسے اپنا مستقبل معلوم نہ ہو، روزمرہ کے حادثات واقعات، آپ انہیں بہادر کہہ سکتے ہیں. عباس بہادر نہیں ہے. ایک لفظ ہے شجاع. کیا کہنے؟ میرا مولا عباس بہادر نہیں، شجاع ہے. شجاع کسے کہتے ہیں؟ طاقت رہے استعمال نہ کرے. طاقت رہے، یہ نہیں کہ تلوار لے لی اور چلے گئے، حملہ کر دیا، مار ڈالا اور مر گئے. نہیں، طاقت ہو استعمال نہ ہو اسے کہتے ہیں شجاع. دلیل آپ کے پاس بڑی مضبوط دلیل دوں گا آج کی ممبر سے مجلس میں. شجاع اسے کہتے ہیں کہ جو دشمن کے سینے میں سوار ہو جائے اور اپنا غصہ شامل ہو جائے تو غصے سے سینے سے اتر آئے. اگر ابو طالب کا بیٹا عمر کو قتل کر دے تو بہادر نہیں توجہ کر رہے. اور اگر وہ سینے سے اتر آئے تو شجاع. بہادر نہیں، شجاع. اگر عباس فرات کے کنارے سے زینب کی آواز پر لوٹ آئے تو شجاع. اگر وہیں کھڑے ہو کے قتل کر دے. اسی لیے تو 7ویں امام نے کہا تھا، اے عبد صالح تجھ پہ ہمارا سلام. صلوات پڑھیے پر محمد عبد صالح لفظ استعمال ہوئی ہے جناب عباس کے لیے. کچھ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، منسلک ہیں. دن جیسے ہی آپ کہیں گے رات آپ کے ذہن میں آ جائے گی، رات کہیں گے دن سمجھ میں آ جائے گا، سچ کہیں گے جھوٹ سمجھیں آ جائے گا، اندھیرا کا اجالا آ جائے گا. یہ لفظ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں. جیسے ہی آپ نے مشق کہی جناب سکینہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. جیسے ہی آپ نے علم کہا عباس ذہن میں آ جائیں گے. یہ ساری لفظیں جڑی ہوئی ہیں. ایک لفظ ہے علم. اب علم کا ترجمہ کیجئے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کو عربی میں رائد کہتے ہیں، انگلش میں فلیگ کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں ہندوستانی جھنڈا کہتے ہیں، نشان کہتے ہیں فارسی میں. اب ایک لفظ اس کے ساتھ اور جڑا، دار.
علم دار. دار کسے کہتے ہیں؟ مالک کو. ویری گڈ. اگر آپ چاہیے گا ڈکشنری میں دیکھیے گا تو دار کے معنی سولی نکلیں گے. سول. مسئلہ اب رسنو دار تک آ پہنچا ہے. مجاز کا بڑا مشہور شعر ہے. میرا عاشق میری دیوار تک آ پہنچا ہے. دار کہتے ہیں سولی کو. لیکن یہاں دار کے معنی سولی نہیں ہے. میں فارسی پڑھاتا ہوں, فارسی کا پروفیسر ہوں. عربی فارسی میں ایک مصدر ہے داشتن. مصدر کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں جس لفظ کے آخر میں دن یا تن ہو اور فعل ہو, کریا ہو, ورب ہو, اسے مصدر کہتے ہیں. رفتن جانا, گفتن کہنا, خوابیدن سونا. اب میں سوچیں گے تو فارسی پڑھانے لگے. داشتن ایک مصدر ہے. داشتن کا مضارع ہے دارت. یہ مضارع کیا چیز ہے بچے پوچھیں گے؟ مضارع اسے کہتے ہیں جو حال اور مستقبل دونوں معنی دے. آپ نے جیسے ہی داشتن کا مضارع بنایا دارت, داشتن رکھنا, تو اس کا دارت مضارع ہوا کیا معنی ہوئے؟ رکھتا ہے, رکھے گا. رکھتا ہے, رکھے گا. عربی اس کے بالکل ایک چیز اور بڑھا دیتی ہے. عربی میں مضارع اسے کہتے ہیں جو تینوں معنی دے. ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. مثلا سورہ جمعہ کی دوسری آیت, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ ہے. دیکھیے بڑی علمی بات کر رہا ہوں میں آج آپ سے. یہ تاریخ کے گوشے نہیں ہے کہ جس کو میں سرسری پڑھ کے نکل جاؤں. وہ ہے. اور کیجئے ذات پروردگار کہہ رہا ہے وہ ہے. خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. جیسے میں منبر پہ کہوں میں ہوں, اس میں تکبر, غرور ذات پروردگار کو زیبا دیتا ہے. کسی اور کو یہ لفظ اچھی نہیں لگتی. وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا. اب امی کا ترجمہ مسلمانوں نے کیا جاہل. اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں سے ایک رسول بنایا. ایک ترجمہ یہ ہے وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں سے رسول بنایا. ہمارا والا دوسرا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے, اور اس کی دلیل دوں گا, کہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں رسول بھیجا. جاہلوں میں سے بنایا نہیں, بھیجا. آپ کہیں گے کہ کس چیز بنانے کی عربی کیا ہے؟ بھائی کیا بنانے کی عربی کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے, جعلہ کے معنی عربی میں بنانے کے ہیں. انہی جاہلوں کا للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. انی جاہل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب جعلہ کے معنی ہے بنانا. کیا پوری آیت میں کہیں جعلہ ہے؟ میں پھر پڑھوں, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. کہیں جعلہ نظر آیا؟ یا دماغ پہ عقلوں پہ جعلہ لگ گیا؟ جعلہ کہیں ہے نہیں. کیا ہے؟ بعثہ. بعثہ کے معنی ہے بھیجنا. امیوں میں جاہلوں میں رسول بھیجا ہے, جاہلوں میں سے بنایا نہیں ہے. اور یہ بھیجا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک بھیجے کا استعمال کر کے بھیجا نہ سمجھا جائے. کچھ زیادہ مشکل تو نہیں کر دیا میں نے بات کو. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا. کاہے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آیات کی تلاوت کرے. یتلو مضارع، عربی میں مضارع کسے کہتے ہیں؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، تینوں معنی دے. ترجمہ کروں اگر آپ متوجہ ہیں. وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا جو تلاوت کرتا تھا آیات کی، کر رہا ہے، کرے گا. میں قسم خدا کی نہیں چاہ رہا. میں آ جاؤں کچھ اور پڑھنے کے لیے. صلوات پڑھ کروں. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا تھا، کر رہا ہے، کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی زندہ ہے. کہاں بیٹھے سن رہے ہیں؟ کر رہا تھا، کر رہا ہے، پردے والا محمد کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ گزارے کا سیوا، تزکیہ نفس کرتا تھا، کر رہا ہے، کرے گا. اس کا مطلب کہ نبی ہے. قسم خدا کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے گا. کتاب و حکمت کی دیتا تھا، دے رہا ہے، پردے والا دے گا. یہ ہوئی مضارع کی تعریف، یہ ہوا ترجمہ. اب فارسی میں آ جائیے. علم داشتن رکھنا، دارت مضارع، بنے مضارع دار، ریشے مضارع، جہاں سے لفظ نکل رہا ہے دار. علم دار، داشتن رکھنا، دارت رکھتا تھا، رکھے گا. متوجہ ہیں؟ عربی میں رکھتا تھا، رکھ رہا ہے، رکھے گا. اب ترجمہ کر دوں علمدار کا. کل خیبر میں علم رکھتا تھا، آج فرات میں علم رکھتا ہے، کل کوثر میں علم رکھے گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جی کل خیبر میں علم رکھتا تھا، آج فرات پہ علم رکھتا ہے، کل کوثر پہ علم رکھے گا. اب اس سے زیادہ تشریح سے علمدار کی نہیں ہو سکتی. اب اس سے زیادہ میرے پاس ہے ہی نہیں جو میں آپ کے حوالے کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازو کٹانے کے بعد آج بھی علم اٹھائے ہیں، کل بھی اٹھائے گا. یہ ہے اے عبد صالح، تجھے ہمارا سلام. یہ شہزادی کا بیٹا ہے. تین اور ہیں، ان کو اپنا بیٹا نہیں کہا، عباس کو اپنا بیٹا کہا. اور عباس کے لیے اس سے بڑی منزلت اور ہو ہی نہیں سکتی. اچھا عزیزان گرامی، بحث میں بحث بستی چلی جا رہی ہے. بحث میں بحث آ رہی ہے. بیٹا وارث ہوگا، جائیداد جو ہے آپ کی اس کا وارث ہوگا. اب شہزادی نے جو علی کو وصیت کی ہے، اور یہ عباس کتاب ہے بہت بڑے مورخ کی، عربی تھی، عربی سے فارسی میں آئی، فارسی سے اردو میں بھی آ گئی. علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا
کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں. میری وراثت میں عباس برابر کا شریک ہے. اب اس سے بڑی منزلت نہیں ہو سکتا. شہزادی نے عباس کو اپنا وارث بھی بنایا. ہمارے سلام شہزادی کے اوپر کہ جس کو کل لاوارث بنایا جا رہا تھا، وہ عباس کو وارث بنا کے جا رہی ہے. اس کو وراثت میں اگر کل کو میرا حق مل جائے، یہ فدق میرا ہے، علی تمہارا بھی نہیں میرا ہے، تو اس کو تقسیم کرنا. جتنا زینب کا حق ہو اتنا عباس کا حق. اب بحث یہاں پہ بھی شروع ہو گئی. کچھ چیزوں کی بحث نہ کیا کیجیے، اور جب ہوا کرے تو سنا کیجیے. عادت ڈالیے قبول کرنے کی. کتنے معصوم ہیں؟ 14. نہ 13 نہ 15، نہ 13 نہ 15، 14 معصوم ہیں ہمارے. ہمیں ماؤں نے بچپنے میں اپنی آغوش میں رکھوا دیا، معصوم 14 معصوم 14 معصوم 14. سب کو یاد ہے. جناب عباس معصوم ہے یا نہیں ہے؟ تو 14 میں تو نہیں ہے، پھر کہاں؟ جناب زینب معصومہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تو نہیں ہے، ان 14 میں تو نہیں ہے. تھوڑا سا دماغ پر دباؤ ڈالیے، پھر انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ذات پروردگار نے عصمت کے لیے ان 14 کا انتخاب کیا. عصمت کے لیے ان 14 کا انتخاب کیا. مشیت میں ان کو معصوم بنا دیا، یہ بن گئے. میں کسی ڈر رہا ہوں کہیں کوئی ایسا بات نہ نکل جائے کہ کسی معصوم، میرے پاس لفظ نہیں، میں روک رہا ہوں بات کو، ڈر لگتا ہے. یہ دونوں 14 میں نہیں ہیں. اب یہ بتائیے جناب آدم معصوم ہے یا نہیں؟ جناب نوح معصوم ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم معصوم ہے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ معصوم ہے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ معصوم ہے یا نہیں؟ موسیٰ معصوم ہے؟ چیز یہ سب معصوم ہے. یہ 14 میں تو نہیں ہے. یہ 14 میں تو نہیں ہے. کسا وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم. گنتی بڑھاؤ، پہلے بتاؤ کہ اتنے معصوم ہیں. یہ 14 کیوں ہیں؟ کہ نہیں وہ الگ یہ الگ. ہمیں جیسے آدم معصوم ویسے ام البنین کا لال معصوم. بس فرق ہے تھوڑا سا. ان کو ذات پروردگار نے بنایا ہے. عباس اور زینب ان شخصیتوں کا نام ہے جو خود محنت کر کے خدا کی درجہ عصمت پہ پہنچ گئے. درجہ عصمت پہ پہنچ گئے. کل خیبر میں علم رسول نے علی کو بلایا اور بلا کے دے دیا. ایسے دے دیا نہیں، ایسے نہیں دیا. 1-2 دن نہیں، 39 دن کی ریہرسل کے بعد، ایکسرسائز کرانے کے بعد دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، دیکھتے رہے، ادھر ادھر جھانکتے رہے. جاتے تھے عجیب غضب کی جنگ ہے. جنگ نہیں پڑھنا مجھے تو کچھ اور پڑھنا. عجیب جنگ ہے یہ. مسلمان علم لے کے جاتے ہیں بڑی شان سے، اور بڑی شان سے لے کے آ جاتے ہیں. نہ علم گرتا ہے، نہ علمدار گرتا ہے، نہ کسی کو گراتا ہے، نہ خود گرتا ہے. 1-2 دن نہیں، 39 دن تک جاتے ہیں. 1 گیا، 2 گئے، 3 گئے، گنتی کے ساتھ واپس بھی لوٹ آئے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ گنتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے. اب رسول اسلام کو تشویش ہوئی، بڑی بے عزتی ہو رہی ہے کہ اسلام کا علم روزانہ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. ہمیں کسی کے کوئی برچھی، نیزہ، تلوار کچھ نہیں لگائی تھا. اور جنگ بڑی خطرناک، گھماسان، دھول ہو رہی ہے. عجیب طرح کی جنگ ہو رہی ہے. ایسی جنگ آپ نے نہیں دیکھی. یہ جنگ چل رہی ہے صاحب. جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم آ گئے.
ادھر سے وہ نکلتا ہے یہ واپس لوٹ آتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا خیرا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. قسم خدا کی پڑھوا لیجیے, علم اٹھانے کی پہلی شرط مرد اٹھائے گا, مرد اٹھائے گا, مرد. اس کا مطلب ابھی تک جو گئے وہ مرد بھی نہیں تھے, وہ مرد بھی نہیں تھے کیا؟ مجھے کیا پتا کیا تھے کیا نہیں تھے. کہ نبی نے کہہ دیا کل میں اسے علم دوں گا لا اوتین الرایۃ غدا رجلا, جو مرد ہوگا, مرد مرد کو دیا. علی مدینے میں یہ لوگ مطمئن ہم ہی کو ملے گا مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ. یہ سرٹیفکیٹ نبی ہم ہی کو عطا کریں گے. ٹھیک, بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے, بڑے خوش تھے. اب سب نے مرد ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول سے دوست رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب جتنے اب تک گئے یہ اللہ اور رسول والے بھی نہیں تھے, نہ اللہ اور رسول انہیں دوست رکھتا تھا. بس جیسے ہی رات ہر شبیداری کی, علم کی خواہش میں شبیداری, رات بھر شبیداری, وہ علم کی خواہش میں شبیداری کرتے رہے. ہم علم اٹھا کے شبیداری کرتے ہیں, کرتے دونوں میں. صبح کو سلمان کو بلایا, کہا اینا علی, کہا علی کہ جاؤ. پلک جھپکنے سے پہلے سلمان بھی پتہ نہیں کون سی رفتار سے لے آئے علی کو. آگے کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھی ہیں, آنکھوں پہ برم ہے. کہا کوئی بات نہیں. رسول نے اپنا لعاب لگا دیا. آج کے بعد علی کی پھر کبھی آنکھیں نہیں دکھی. لعاب تھو, اس پہ بھی بحث شروع ہو گئی. کہنے لگا رے صاحب یہ کون بڑی بات ہے, لعاب لگا دیا, تھوک لگا دیا. یہ تو ہجرت میں غار میں ان کو ٹھوکر لگ گئی تھی بڑے پیر والے کو. نبی نے ان کے بھی لعاب لگایا تھا. ہمارا بے وقوف جاہل, تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ لعاب لگایا کہاں جاتا ہے, تھوکا کہاں جاتا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. صلوات پڑھتے وقت محمد نہیں لگایا جاتا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. ہر جگہ لعاب نہیں لگایا جاتا, کہیں لگایا جاتا ہے, کہیں تھوکا جاتا ہے. مقام دیکھا جاتا ہے, کہاں تھوکیں کہاں لگائیں. بہرحال کہا علی جاؤ. قسم خدا کی غور تو کیجیے. علی نے اپنے ہاتھ میں علم لیا, کہا میں جا رہا ہوں. کہاں؟ کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کب تک لڑوں. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو یہ کہتے ہیں کب تک لڑوں. کتنی دیر لگے گی, مرے گا یا مار دے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا. کتنا کمانڈ اور کتنا بھروسہ تھا فاطمہ بنت اسد کے لال کو اپنے اوپر. تب تک واپس نہ آنا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے, جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے. نبی نے بھیج دیا چلے. ادھر سے اپنی عادت کے مطابق مرحب اندر جھانکے, جھانکے دیکھا تو کوئی اور آ رہا ہے. آج کوئی اور ہے, ان میں سے نہیں ہے. وہ تو لمبے لمبے تھے, تو بڑی شان سے آیا. ادھر سے آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اسی علم کو پتھر میں گاڑ دیا. وقت کا اندازہ لگاتے جائیے اور اس کے بعد اندازہ لگائیے گا کہ ابو طالب کے بیٹا کسے کہتے ہیں اور ابو طالب کا پوتا کسے کہتے ہیں. آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد پتھر کو علم میں گاڑ دیا. نجومی ہر جگہ مورخ نجومی یہ سب رہتے تھے اس زمانے میں. انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہا کہ کیا؟ کہا فلاں ستارہ فلاں جب برج میں پہنچتا ہے پتھر موم ہو جاتا ہے. علی کو پتا تھا وہ ستارہ فلاں برج میں جا رہا تھا, اس موقع کا فائدہ اٹھا کے روک جمانے کے لیے اپنا علم انہوں نے پتھر میں گاڑ دیا. علی کے کانوں تک آواز
کب بتلاؤ اب کب لوٹے گا وہ ستارہ؟ کسی نے کہا 1000 سال، کسی نے 10,000، کسی نے 20,000. بس ادھر سے علم لے کے چلے، ادھر سے ستارے نے رفتار بدلی. پیچھے سے آواز آئی یا علی، ستاروں نے رفتار بدل دی. رکیے، قسم خدا کے رکیے، یہ تو میں بتاؤں گا. طاقت کس شے کا نام ہے؟ آج تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، گلیکسی آپ کے سامنے ہے. ستارہ پلٹانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی بڑی طاقت نہیں تھی کہ ستارہ پلٹا دیا، ستارہ واپس آ گیا. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. خیبر فتح ہونے کے بعد سورج پلٹا دیا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے. کارنامہ تو یہ ہے، ستارہ یا سورج، سولر سسٹم تو پڑھا ہوگا، نظام شمسی، ان میں سے کوئی بھی اپنے محور سے ہٹ جائے تو کائنات درہم و برہم ہو جائے گی. درہم و برہم ہو جائے گی، مٹ جائے گی اگر ایک ستارہ بھی اپنے محور سے ہٹ جائے. یہ ستارہ نہیں پلٹ رہا ہے، یہ سورج نہیں پلٹ رہا ہے. علی نے جب سورج کو پلٹایا تھا کیا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ زمین کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ دیا اس طریقے سے، اور 101 ہاتھ سے پلٹایا. میں نے پوچھا یا علی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اگر پوری کائنات کو مٹھی میں نہ روکوں گا، آج پوری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. طاقت، اس کا مطلب کہ ایک مٹھی کے اندر ابو طالب کے بیٹے نے پوری کائنات کو سمیٹ رکھا تھا. یہ جو ستارہ پلٹا، تنہا ستارہ نہیں پلٹا، کائنات کا پورا نظام پلٹا، پورا نظام پلٹا. سولر سسٹم سارے کا سارا بدل گیا. بڑھے کا بتاؤ کا ستاروں نے چال بدل دی. سمجھ میں آ گیا علی وہ ہے. انگریز مورخ نے ایسی تھوڑی کہہ دیا تھا کہ علی کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے کائنات، یا کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا کائنات بن رہی تھی. اور جانے کے بعد کہاں ادھر سے عزیزان گرامی کم سے کم 40 افراد، کم سے کم بتلا رہا ہوں میں، مل کے دروازے کو کھولتے تھے. 2 انگلیوں پہ اٹھا دیا، دروازہ نہیں پل بنا دیا، ادھر کے ادھر چلے گا. ادھر سے مرحبا انتر مرحبا آیا. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے؟ کہنے لگے اچھا، تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جنگ شروع ہو گئی. کبار کر ادھر سے وار ہوا، ادھر سے وار پہلے نہیں ہوا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. ادھر سے وار ہوا، ادھر سے وار، پھر مولا نے پلٹ کے کہا بس ٹائم پورا ہو گیا. کیا بات، قسم خدا کی اندازہ لگائیے کہ ٹائم پورا ہو گیا. سنبھال میری سربت. اب جو تلوار سر پہ پڑی 2 ٹکڑے کرتی ہوئی، مرحب کی سواری کے 2 ٹکڑے زمین پہ پہنچی. جبرائیل کو حکم ہوا پر بچھا دو ورنہ زمین 2 حصوں میں بڑھ جائے گی. معصوم کی تلوار معصوم پہ نہیں چل سکتی تھی. ٹکڑے ہو گئے. خیبر فتح ہو گیا. خیبر فتح ہو گیا. اسی علی کا بیٹا عباس، جتنی طاقت علی کے اندر، سن 37 ہجری میں 30 سال کے بعد صفین ہو رہی ہے. 30 سال کے بعد پورے 7 ہجری فتح خیبر ہے. 30 سال کے بعد صفین ہو رہی ہے. اور یہ علی کا بیٹا 11 سال کا، کل 11 سال کا. جب کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد دشمنوں کی صفوں پہ حملہ کر دو، نقاب چہرے پہ ڈال کے ہر شخص چلا رہا تھا خیبر والا علی آ گیا، خیبر والا علی آ گیا، خیبر والا علی آ گیا. آواز بلند صلوات.
मोहम्मद हनफिया बड़े बहादुर थे, कोई शक नहीं है, मौला अली के बेटे हैं। कहा जमल में कि जाओ और जाने के बाद दुश्मनों के ऊपर हमला कर दो। गए और कुछ देर के बाद वापस आ गए। कुछ देर के बाद वापस आ गए। मौला ने कहा कि मैंने तुम्हें भेजा था। कहा बाबा जान उधर से दुश्मनों के तीर आ रहे हैं, मैं अकेला था। कहा जा और जाके दुश्मनों के हमलों पर फौजों पे हमला कर दो सफों पे। फिर गए, फिर लौट आए। तीसरी मर्तबा अबू तालिब के बेटे ने तलवार का दस्ता लेके मोहम्मद हनफिया की पुष्ट पे मारा और मारने के बाद कहा तुझे तेरी माँ का दूध मैदान में रुकने नहीं दे रहा है। और ये अब्बास उम्मुल बनीन का लाल 11 साल का, जब दुश्मनों ने देखा कहा कि ये तो अली आ गया, ये तो अली आ गया, सफेद पलट गए। फौजों ने नहर छोड़ दी, भाग गए। और अजीज़ान गिरामी, जब ये करबला पहुंचा होगा 34 साल का हो गया। कितनी उम्र रही होगी, इतनी उम्र। सज्जाद से यही तो कहा था, बेटा सज्जाद एक तरफ तुम खड़े हो जाना और एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरे बाबा ने इसके लिए मुझे जखीरा किया है। जंग, ये जनाब अब्बास के जुमले हैं, कसम खुदा की एक जुमले की कदर कीजिए। अगर जंग शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए तो मुझे अली का बेटा ना कहना, मुझे अली का बेटा ना कहना। शुरू तो होने ही नहीं दूंगा मैं, बस तुम खड़े हो जाना। अब मुझे कोई रोक टोक भी नहीं है। करबला के लिए मुझे जखीरा किया गया है और करबला आ गई है। हाँ ज़ादारो, लेकिन अब्बास को क्या मालूम था कि इनको शब आशूर जब सारे खेमों का मुतालिया हो रहा था, एक एक खेमे में गया और जाके बीवियां अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, तो अली का ये शेर बैठा हुआ अपने खेमे में तलवार सैकल कर रहा था। तलवार सैकल कर रहा था। सुबह मार का होगा, देखा जाएगा। इमाम हुसैन अंदर गए और जाने के बाद तलवार लेके तोड़ दी। एक जुमला कहा, अब्बास अगर जंग के इरादे से आए हो तो वापस मदीने चलो। मुझे जंग नहीं करना, मुझे लड़ना नहीं है। मुझे तो एक रेफरेंडम जिसे कहते हैं पेश करना है। मुझे तो नाना की उम्मत को बख्शवाना है। ना मुझे हुकूमत चाहिए, ना मुझे तलवार चाहिए, ना मुझे शहादत चाहिए। भैया अब्बास अगर जंग के इरादे से आए हो, आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे शहीद हो चुके हैं। अब बारी आ गई। जनाब अब्बास आए और आने के बाद कहते हैं, मौला आका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने पलट के कहा, अब्बास तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ, तुम तो मेरी फौज के अलमदार हो, तुम तो मेरी फौज के अलमदार हो। बस ये सुनना था। अब्बास ने इधर उधर देखा और देखने के बाद कहा, आका वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ, मैं जिसका अलमदार हूँ। छोटे छोटे बच्चे अला ताश की सदाएं बुलंद कर। जनाब सकीना आई और आने के बाद चचा का दामन पकड़ के कहती है, चचा प्यास मारे डाल, चचा प्यास मारे डालती। आज़ादारो बस कल का दिन बचा। कसम खुदा की ऐसे रोइए जैसे जवान मर गया, गिरिया कर दीजिए। आज शहजादे अब्बास का मातम करना है, उम्मुल बनीन के लाल का। ये वो माँ है जो 4 बार खबरें बनाती थी और मरने के बाद मिटा देती थी और एक जुमला कहती थी, मैं इनके लिए नहीं रोऊंगी, मैं तो उसको रोऊंगी जिसका कोई रोने वाला नहीं। मैं तो हुसैन के ऊपर आंसू बहाऊंगी। आज़ादारो, जनाब सकीना आई और आने के बाद कहती हैं, चचा प्यास मारे डालती है, पानी का इंतजाम कर दीजिए, अपने बाबा से मुझे इजाज़त दिला दीजिए। जनाब सकीना आई और आने के बाद कहा, बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने पलट के कहा, अब्बास तुम सकीना को ले आए, जाओ और जाने के बाद अलम लेकर आओ। अब जो अलम आया, सकीना से कहा कि तुम मश्क लेकर आओ। जनाब सकीना मश्क लेकर आई। अज़ादारो मश्क सकीना को अलम से बांध दिया और उसके बाद फरेरे को नीचे किया जिस पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसे हुसैन ने काट दिया। मेरे आका हुसैन ने उसे काट दिया और उसके नीचे लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस जनाब ज़ैनब बेचैन हो गई, भैया ये क्या हुआ, बस थोड़ी देर में इत्तला आएगी कि मेरा फौज का अलमदार मारा गया। हाँ दादारो, इमाम हुसैन ने अब्बास को इजाजत दे दी। अब्बास गए और जाने के बाद जंग की। आज़ादारो सुनिए, कसम खुदा की, जिस वक्त शेर फुरात के किनारे पहुंचा है और इधर उधर देखा,
کم سے کم 10,000 فوجیں فرات کے پہرے پہ لگی ہوئی تھی، سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئی۔ ایک مرتبہ علی کے بیٹے نے آواز دیا، آؤ، کہاں ہو؟ اپنے بلوں سے نکلو، اے پسر سعد بھیج، تیری فوج کے علمدار کہاں ہیں؟ ان کو بھیجتا کیوں نہیں؟ کہاں ہیں تیری فوج کے سردار؟ باہر نکلیں۔ آہستہ آہستہ علی کا لال آگے بڑھتا چلا گیا، اور جیسے فرات کے کنارے پہنچا، پانی کے اندر چھوٹی سکینہ نظر آئی۔ دور سے پانی بھرا، دور سے، تاکہ پانی ہاتھ سے ٹچ نہ ہو جائے۔ بڑا پیارا شعر یاد آ گیا، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، آہستہ سے پانی بھرا۔ یہ شیر پانی لے کے چلا، بس ادھر سے پسر سعد نے کہا اسے دھوکے سے مارو۔ ایک ظالم نے دھوکے سے ایسا حملہ کیا، میرے آقا عباس کا دانا بازو قطع ہو گیا۔ اور جیسے ہی علم کو جھٹکا لگا، ایک مرتبہ سکینہ نے پلٹ کے کہا، اے بچوں دعا کرو میرے چچا کی خیر، میرے چچا کی خیر ہو۔ آزادارو، بس دانے ہاتھ میں امام جناب عباس نے علم لے لیا، مشق سکینہ کو وہ لے کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دانتوں سے دبائے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا حملہ ہوا، دانا بازو بھی قطع ہو گیا۔ پر جناب عباس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے علم ٹھنڈا ہوا۔ سکینہ نے دیکھا کہ علم گر گیا، حسین کی چیخ نکل گئی، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ یہ کہنے کے بعد حسین کھڑے ہو گئے، بڑی بے چینی میں اس طرح کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ عزادارو، اب عباس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پانی آگے تک پہنچا دیں۔ اتنے میں گئے اور ملا کا تیر چلا، مشق سکینہ پہ ٹکا، پانی بہ گیا۔ پر جیسے ہی مشق سکینہ پہ تیر لگا، پانی بہا، شیر نے اپنا رخ موڑ دیا، شیر نے اپنا رخ موڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد، اب دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہے، کچھ دیر کے بعد جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ میں تیر لگا۔ عزادارو، جب آپ سڑک پہ چلتے ہیں، جب آپ جا رہے ہوں اور اچانک آپ کی آنکھ میں کوئی تنکا گر جائے، بے ساختہ آپ کا ہاتھ آنکھ پہ جائے گا، پلک ٹوٹ جائے، آپ کا ہاتھ فوراً چہ جائے کہ تیر آنکھ میں جائے۔ اب عباس کیا کرے؟ میں اس سے زیادہ سخت مسائل نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ شیر آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ بس ایک مرتبہ گردن کو آہستہ سے نیچے کیا، نیچے کرنے کے بعد دونوں زانوؤں کے بیچ میں تیر کو پھنسایا، اور جیسے چاہتے تھے کھینچے، اتنا ہی اوپر سے گرز پڑا۔ میرا آقا پشتے برس پہ ڈگمگا کے زمین پہ تشریف لے آیا، آواز دی، آقا سلام آخر۔ قسم خدا کی قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ جیسے حسین کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائی، ایک مرتبہ پلٹ کے کہا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ زینب کو پتا چلا، عباس پوچھتے گھوڑے سے گر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا، عباس جو راتوں کو جاگا کرتے تھے اب وہ سویا کریں گے، اور جو سوتے تھے اب وہ جاگیں گے۔ آواز دی، علی بناؤ، بڑی تیزی سے چلے گئے، بیٹے کے ساتھ جوان بھائی کے جنازے کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھا؟ علی کا لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بس سرانے بیٹھے، سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھ لیا، اور امام حسین نے جیسے ہی سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، فوراً پلٹ کے کہا، آقا آپ کیوں آگے؟ آپ نے کیوں زحمت کی؟ بس یہ سننا تھا۔ حسین نے پلٹ کے کہا، بھیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، عباس مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آ گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، میں مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں، اب اس سے زیادہ سخت مسائل میرے پاس نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین نے عباس سے پلٹ کے کہا، بھیا کوئی عباس کوئی وصیت، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا آقا ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے۔ کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا جب میں دنیا میں آیا تھا
تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، میں نے آپ کی زیارت کی تھی. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں. کہاں کہ زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہاں کا ایک آدمی تھی، ایک میں خون بھرا ہے. میری آنکھ صاف کر دیجیے. بس ادھر آنکھ صاف کر رہے تھے کہ جناب عباس سے امام حسین نے پلٹ کے کہا زیارت کر لی. کہاں کر لی؟ کہا بھائیا میری بھی ایک خواہش ہے. کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا تم نے اب زندگی بھر مجھے آقا کہا، ارے مجھے کبھی بھائی نہیں کہہ کے پکارا، ایک مرتبہ بھیا کہہ دو، بس یہ سننا تھا. ام البنین کے لال نے پلٹ کے کہا اے بھیا، اے بھیا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ انتظار کر رہی ہے. بس آدھا منٹ مجلس ختم ہو گئی. 30 سیکنڈ مجلس میں نے تمام کر دی. جناب عباس سے جسم سے روح پرواز کر گئی. امام حسین نے علی اکبر سے پلٹ کے کہا اے بیٹا جلدی علم اٹھاؤ، بیویاں انتظار کر رہی ہوں گی، علم لے کے چلو. اور جیسے ہی علی اکبر علم لے کے چلے ادھر سے سکینہ چلائی بچوں آ جاؤ، میرا چچا آ گیا، آ جاؤ پانی لے کے، میرا چچا آ گیا. سکینہ نے کیا دیکھا؟ چچا تو نہ تھا، بھیا کے ہاتھ میں علم تھا. فوراً پلٹ کے کہا اے بھیا میرا چچا کیا ہوا؟ کہا بازو کٹا کے قرآن کے کنارے سو گیا. سکینہ کی چیخ نکل گئی، مجھے یقین ہو گیا میری بالیاں چنیں گی. سکینہ زینب چلائی عباس میری چادر چنیں گی.